اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، قرآن اور علوم جدیدہ کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، آج اسی سلسلہ کی تیسری گفتگو آپ کی پیش خدمت ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرتی ہے اور ہمارے فکر کو ارتقاء کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمارے افکار کی رہنمائی کرتی ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہمارے علم کو وسعت فراہم کرتی ہے، ہمارے علم کو اتنا کمال دیتی ہے کہ پھر ہم محدود سطح پہ سوچتے نہیں ہیں، بلکہ ہماری فکر کو پرواز ملتی ہے۔ قرآن مجید فکر دے رہا ہے کہ آؤ قرآن میں تلاش کرو، اللہ نے تمام علوم کے خزانے قرآن میں جمع کر دی ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم قرآن مجید کی اس آیت کو مطالعہ کرتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، تو یہ دو چیزیں کہ جس طرح قرآن مجید کل علوم کو ڈسکس کرتا ہے، اسی طرح اسلام جو ہے ہمیں ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو ہمارے معاملات ہیں، جن میں ایک معاملہ وہ بھی ہے جس کو معیشت کہا جاتا ہے۔ معیشت جو ہے اس کو قرآن کیسے ڈسکس کرتا ہے؟ جدید جو لغت میں معیشت کو اکنامکس کا نام دیا جاتا ہے، اکنامکس کہا جاتا ہے، اور جب ہم اکنامکس کو اردو کی نظر میں دیکھتے ہیں تو اسے معیشت، جبکہ یہ وہ ورڈ ہے معیشت کا جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یوز فرما دیا ہے، قرآن مجید نے استعمال کیا اس لفظ کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے معیشت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 32، اللہ پاک فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تو اللہ پاک نے سورہ زخرف کے اندر بھی معیشت کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ہم جب قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا، تو پھر قرآن معیشت کے اصول بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن پیغام دیتا ہے اگر چاہتے ہو کہ معیشت ارتقاء کی طرف جائے۔ ایک آیت قرآن مجید کی اگر یہ بھی مطالعہ کریں جہاں اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اب اس آیت کو دیکھیں، دوسری طرف ہم معیشت کے نظام کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی نظام ہے، جو ان میں دو مشہور نظام ہیں۔ ایک نظام کو اشتراکی نظام کہا جاتا ہے معیشت کے حوالے سے، اور دوسرے نظام کو وہ جو نظام جس کو سرمایہ دارانہ نظام، یعنی سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ کیپٹلزم، اس سے مراد کیپٹلزم ہے، اور جو اشتراکی نظام ہے اس سے مراد سوشلزم ہے۔ یہ دونوں تجربات کیے جا چکے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ ترقی پہ، اسلام عروج پہ ہے، اسلام آج بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ جو دو نظام ہے نا، ایک نظام سرمایہ دارانہ نظام، اس میں فرد واحد جو ہے اسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ذاتی ملکیت کا تصور کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور جو اشتراکی نظام ہے اس میں مجموعی طور پر ایک تصور دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب قرآن مجید نے معیشت کو بحال رکھنے کے لیے، معیشت کے استحکام کے لیے، معیشت کے فروغ کے لیے، معیشت کے ارتقاء کے لیے اصول دیے، تو قرآن مجید نے ایک حل دیا۔ قرآن مجید نے فرمایا احل اللہ البیع، کہ اللہ پاک نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کر دیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا وہ جو ربا ہے وہ خواہ انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ، قرآن نے دونوں طرح کے جو بینیفٹس ہیں ان سے منع کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن مجید جو ہے ایک سوچ دیتا ہے، ایک جہت دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے معیشت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ایک اسپیشل لیکچر جو ہوگا وہ اس حوالے سے ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ جب ہم معیشت کا مطالعہ کرتے ہیں، اکنامکس کے حوالے سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک بڑا نام
آتا ہے اکنامکس کی دنیا میں، اور وہ نام کیا؟ ایڈم اسمتھ اس کا نام ہے۔ ایڈم اسمتھ جو تھا اس کو بابائے معیشت کہا جاتا ہے، یعنی فادر آف اکنامکس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایڈم اسمتھ جو تھا اس نے 18ویں صدی میں نظام متعارف کروایا، جو ماڈرن اکنامکس ہے اس کو تعارف کروایا، اس کو متعارف کروایا، لیکن قرآن مجید نے اصول 1400 سال پہلے بتا دیے تھے۔ تو آج ہر علم جو ہے وہ قرآن سے فیض لیتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، اور قرآن مجید اس تمام تر جتنے بھی بڑے بڑے اکونومسٹ ہیں اور بڑے بڑے معیشت دان ہیں، آج بھی قرآن ان کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ آؤ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری معیشت محفوظ ہو اور تمہاری معیشت ارتقاء کی طرف جائے تو آپ قرآن سے خیرات لے لی جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پولیٹیکل سائنس، اس کو علم سیاسیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تصور بھی قرآن سے ملتا ہے، اور کیسے ملتا ہے؟ آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کیجئے۔ سورۃ یوسف کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ نے اپنی طرف سے ایک آفر کی، اور اس آفر کا مقصد بھی یہ تھا کہ تاکہ معیشت کو مضبوطی ملے، معیشت کے حوالے سے اکنامک آپ مثلا خزانہ جو ہے وہ محفوظ ہے، دولت محفوظ ہو، منصفانہ تقسیم ہو دولت کی، اور وہ جو غرباء ہیں ان کے جو حقوق تھے ان کی طرف آپ نے توجہ دی۔ اس لیے تو قرآن مجید اشارہ کرتا ہے اجعلنی علی خزائن الارض، اس کا مقصد یہ کہ مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے، تاکہ محفوظ ہاتھوں میں، ایماندار ہاتھوں میں جب خزانہ آتا ہے اس کی تقسیم بھی پھر منصفانہ ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے یہاں پہ جو آفر کی تھی اس کا مقصد فقط خدمت خلق تھا، فقط انسانیت کی خدمت تھی، فقط غریبوں کے حقوق کا تحفظ تھا، اور غریبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی بھی منصب پر فائز ہونا یہ سنت ہے انبیاء کی۔ پھر دیکھیے گا اللہ پاک مقام پہ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے پیارے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلافت عطا فرمائی ہے۔ نظام حکومت چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اصول بتائے ہیں، اور اصول کے ساتھ ساتھ آئیڈیلز بتائے ہیں، آؤ رہنمائی لو۔ اب دیکھیے نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیے، حضور علیہ السلام نے ایک نظام عطا کیا ہے، اور ایسا نظام جس کو قیامت تک کے لیے دنیا سلامی پیش کرتی رہے گی۔ حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ قائم کی، اس ریاست کی اصول، اس کے قوانین اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا نظام حکومت چلاتے کیسے، اور پھر اس نظام کا حسن کیا ہے کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہیں، اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ پھر دیکھیے ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے وعدہ فرما رہا ہے کہ تمہیں زمین پر خلافت عطا کی جائے گی۔ تو یہ اشارہ ہے نظامی حکومت کی طرف، اور یہی سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس کا۔ پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اسی آیت کی روشنی میں ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ واقعی اگر یہ جو ووٹ ایک امانت ہے، اگر یہ امانت اپنے حقیقی بندے کے پاس چلی جائے تو پھر اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم علم فلسفہ کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے فلسفے کا بھی ذکر کیا اور اشارہ دیا۔ یہ جو فلسفہ ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فلوسوفیا۔ فلو کہتے ہیں متلاشی کو، تلاش کرنے والوں کو، اور صوفیہ کہتے ہیں دانائی کو، یعنی دانائی کی تلاش کو فلسفی کہا جاتا ہے، فلسفہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شخصیت کو بھی پڑھتے ہیں، اور وہ شخصیت ہے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال کے حوالے سے سید نذیر احمد نیازی یہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کے حوالے سے جب مطالعہ قرآن کیا تو ایک آیت نے علامہ اقبال کو بڑا متاثر کیا، اور وہ آیت کریمہ جس کا تعلق سورہ حشر کے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
یہ جب آیت پڑھی تو اقبال نے اس آیت سے فلسفہ کو اخذ کیا، فلسفے سے رہنمائی لی اس آیت کے ذریعے۔ پھر علم الادب جو ہے، لٹریچر، اس حوالے سے جو ہم پڑھتے ہیں تو عربی ادب کا جو حسن ہے کہ قرآن مجید میں عربی ادب کا حسن بھی بیان ہوتا ہے۔ حسن کیسے بیان ہوتا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے علم ادب کا مطالعہ کرنے والے جو عرب دان تھے اور ادبی دنیا میں جو اپنا کمال رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، جب انہوں نے اس آیت کا مطالعہ کیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو بڑے بڑے اہل ادب نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں کتنا ادب کا حسن پایا جا رہا ہے۔ لٹریچر جو ہے ادب کا، عربی کا، اس کا حسن اس آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ آیت مطالعہ کرتے تھے۔ اس کے بعد علم الاخلاق کو دیکھیں، ایتھکس کے حوالے سے جب ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی آیات ہمیں علم الاخلاق کا بھی پیغام دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک آیت کریمہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے شہزادے، آل محمد کے گلشن کے ایک پھول، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت میں مکارم اخلاق کا کمال پایا جا رہا ہے اور محاسن اخلاق کا بھی کمال ہے اس آیت کے اندر۔ پھر دیکھیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یہ آیت بھی علم الاخلاق کا اشارہ کرتی ہے۔ وقولوا للناس حسنا، یہ آیت بھی علم الاخلاق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ پوری جو آیت کریمہ ہے یہ علم الاخلاق کا اشارہ دے رہی ہے۔ پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کی جو مشہور آیت مبارکہ ہے، یہ بھی علم الاخلاق کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد الجبر، یعنی الجبر والمقابلہ، جب اس کو الجبرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں کئی ایسے میریکلز ہیں، ایسے معجزات ہیں جن کو نومیریکل میریکلز کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں عجیب یعنی سلسلہ نظر آتا ہے جس میں سیم نمبرز کا جو فنکشن ہے نا وہ کمال کا ہے، سیم نمبرز کا۔ مثلا دیکھیے نا، اگر ہم کاؤنٹنگ کریں دنوں کی تو 365 ایام بنتے ہیں سال کے، اور اگر ہم دن کو عربی ورڈ کے روشنی میں دیکھیں، عربی ورڈ کی روشنی میں دیکھیں، عربی لفظ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ یوم کہتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے 365 مقام پہ لفظ یوم کا استعمال بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کتنا کمال کا عددی معجزہ ہے، یعنی جو سیم نمبرنگ ہے، یہ کتنی کمال کی مماثلت ہے عددی۔ پھر دیکھیے اس کے بعد ہم جب مہینوں پر نظر ڈالتے ہیں تو 12 مہینے سال کے بنتے ہیں، اور مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، 12 مقام پر اللہ پاک نے لفظ شہر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں اللیل اور النہار، اسی طرح ہم اپوزٹس کو دیکھتے ہیں، یعنی جس کو ہم متضاد کہتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو سیم نمبرز آف ٹائم یہ ہمیں ملتے ہیں۔ مثلا جتنے مقامات پہ ہمیں لیل ملے گا اتنے مقام پہ نہار ملے گا، جتنے مقام پہ ہمیں ملائکہ ملے گا اتنے مقام پہ شیاطین، جتنے مقام پہ سما ملے گا اتنے مقامات پہ الارض ملے گا۔ یہ کون ہے جو اس کے پیچھے کتنا خوبصورت کیلکولیشن سسٹم ہے، اور یہ کیلکولیٹڈ سسٹم کے پیچھے کون سی ذات تھی جو 1400 سال پہلے یہ میتھمیٹیکلی ڈیزائن قرآن کے اندر تصور دے رہی ہے۔ تو یہ سارا ایک ذات ہے جس حوالے سے یہی پیغام ملتا ہے، کوئی تو ہے تو جو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ پھر علم المیقات کو دیکھیں، یعنی ٹائم کیپنگ کو دیکھیں تو قرآن مجید اس کا تصور بھی دیتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ جو ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے سب سے حسین ترین ایگزامپل اور کمال کی مثال یہ نمازوں کی ہے۔ یہ کتنی مینجمنٹ ہے ٹائم کے حوالے سے، تو اسلام تصور دیتا ہے ٹائم کو مینج کرنے کا، ٹائم کیپنگ کا تصور دیتا ہے اسلام۔ پھر ایام معدودات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ پھر فرمایا فعدۃ من ایام اخر، سورہ بقرہ کی 185۔ اسی طرح جب زوال کا ٹائم ہے،
یہ کیا کمال کا سسٹم ہے، مینیجنگ سسٹم جو ہے اسلام کا، قرآنک سسٹم جو ہے. یہ زوال کا جو وقت ہے، آپ جانتے ہیں اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی اور خاص طور پہ سجدہ نہیں کیا جاتا اس، ٹھیک ہے نا. یعنی نماز، جنازہ کی نماز بھی کنڈیشنل مشروط حوالے سے ایک جائز ہوتی ہے زوال کے وقت، لیکن عمومی طور پر وہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، اس کی شرط ہے بعض چیزوں میں. پھر دیکھیے گا جب ہم زوال کی وقت بات کرتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جو فزیو تھراپسٹ تھے، وہ اپنے مریضوں کا علاج کرتے تھے ورزش کے ذریعے، لیکن وہ بھی ٹائم مینیج کرتے تھے. ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا جب وہ ورزش نہیں کرواتے تھے، اور وہ ٹائم یہ جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں. اب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ اس وقت کیوں نہیں یہ ورزش کرواتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے کہ انسان کا سر نیچے کی طرف بھی جاتا ہے، بار بار انسان جب ایکسرسائز کرتا ہے تو اس وقت جو ہے سر نیچے کرنا یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. ان سے کسی نے پوچھا سر وہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب خطرناک ریزز جو ہیں وہ زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کا اتنا اثر ہوتا ہے اگر انسان سر قریب کرے گا تو برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے. یہ آج یہ باتیں دریافت ہو رہی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، ٹائم مینجمنٹ نے قرآن کی روشنی میں اور صاحب قرآن کی روشنی میں 1400 سال پہلے انکشافات فرما دیے تھے. اس کے بعد علم میراث ہے، لا آف انہیریٹنس. اس کو اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں سورہ نساء کا مکمل رکوع جو ہے علم المیراث پہ بات کرتا ہے، اس لا پہ بات کرتا ہے، قانون میراث پہ بات کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری. اس حوالے سے جو ہم دیکھیں علم التاریخ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے ہسٹوریکل فیکٹس بیان کیے قرآن مجید کے اندر. آپ دیکھیں نا واقعات نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ان میں ایک جو واقعہ ہے جودی پہاڑ والا، جب آپ کی کشتی جاتی ہے اور جودی پہاڑ کے ساتھ جا کے رکتی ہے، وہاں پہ سٹاپ کرتی ہے، تو واقعات نوح کو دیکھ لیں. اسی طرح 44 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں علم التاریخ جو ہے اس کا اشارہ دیا گیا ہے. واستوت علی الجودی، یعنی یہ صرف یہی تاریخ ہے، اور بھی بہت سی تواریخ قرآن مجید میں بیان ہے. ایک تاریخ کو اتنی اہمیت دی کہ تو باقی پھر کیا مقام ہوگا. سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہسٹری ہے، ان کے واقعات جو ہیں 44 مقامات پہ ان کو بیان کیا گیا. اب یہ جو واستوت علی الجودی، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی. اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے بعد جودی پہاڑ پہ جو بہت بڑے آرکیولوجیکل ریسرچر تھے، انہوں نے یہاں پہ آ کے انکشافات کیے، اور اس پہ وہ حیرت انگیز، حیرت میں گم ہو جاتے ہیں، ورتہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. دوستان محترم اور سامعین و ناظرین، یہ قرآن ہے جو آج بھی خیرات علم دے رہا ہے. آئیے ہم مقید نہ ہوں اس حوالے سے، ہم قرآن کو وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت ذہنی کے ساتھ، وسعت فکر کے ساتھ مطالعہ کریں. ہم نے قرآن مجید کو مخصوص مضامین کے لیے چن لیا ہے. آئیے اس قرآن سے ہمیں جہاں دین ملتا ہے وہاں دنیا کے اصول بھی نصیب ہوتے ہیں. ہم مسجد میں ہوں تب بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہم گھر میں ہوں تب بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہم کالج کے اندر ہوں قرآن تب بھی رہنمائی کرتا ہے، ہم یونیورسٹی کے اندر ہوں تب بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہم کسی فیلڈ میں ہوں قرآن رہنمائی کرتا ہے. بس بات یہ ہے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کا طالب بننا پڑے گا. پھر دیکھیے اللہ کیسے حقائق سے آشنا فرماتا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.